ہر بندہ غلط ہے, ہر بندہ غلط ہے, صرف یہ ایک صحیح ہے. اور ان کے جو دو انہوں نے اب کوئی پیڈ یوٹیوبرز انہوں نے رکھے ہیں, صرف وہ صحیح ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے, جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے, اس کے بعد میرا خیال ان سب کا دماغی توازن کافی حد تک خراب ہو گیا ہوگا, اور ان کو ڈیفینیٹلی کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, یہ اپنا علاج کروائیں. مہدی علی بھائی کے حق میں تو پوری عوام کھڑی ہے, پوری دنیا ان کے لیے کھڑی, تو کیا انہوں نے پوری دنیا کو پیسے دیے ہیں؟ لیکن آج جو چیزیں مطلب یہ میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ مجھے بار بار کال کر کے وہ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں, تو ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ کا مطلب بتا دیں. یہ کا مطلب میرا خیال میرے دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوگا, اور جن کے لیے یہ چیز ہے ان کو بھی پتا چل گیا ہوگا. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ مہدی بھائی کو جاتا ہے. وہ اگر ابھی تک انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ نہ لیا ہوتا تو شاید حالات یہ نہ ہوتے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ایان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں تم پاکستان. ناظرین, آج دوازرہ کی جو میڈیکل کی رپورٹ آ چکی ہے اور وہ انڈر 15 کی جو ہے نا آئی ہے, اور اس بارے میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو ہے نا میڈم بشرا شکیل موجود ہیں جو شروع سے اس کیس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کیس کے اندر ان تھی, تو ان سے بات کریں گے کہ اب وہ میڈیکل آ چکا ہے تو آگے کیا لایا عمل ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج دوازرہ کی جو رپورٹ آئی ہے میڈیکل کی وہ انڈر 15 کی آئی ہے, تو کیا خیال ہے اب دوازرہ کے جو والد ہیں وہ ون ہو چکے ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں قوم کو بڑی مبارکباد دینا چاہوں گی, مہدی بھائی کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مہدی بھائی کو جو ہے وہ سرخرو کیا ہے. جس سچ پہ وہ کھڑے تھے, جو ان کا شروع سے ایک موقف تھا کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے, تو وہ الحمدللہ وہ اللہ نے کرم کیا کہ وہ رپورٹ آپ دیکھ چکے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ مہدی بھائی کے حق میں آئی ہے. باقی یہ ہے کہ 7 تاریخ کو جو اس کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ 7 تاریخ کو آئے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. اور ہمیں امید ہے اپنی عدالتوں سے, ہمارے ادارے جو ہیں معزز جج صاحبان جو ہیں ہمارے, ہمیں بڑی امید ہے کہ بہت اچھے فیصلے آئیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی جو دوازرہ کی ایج ہے وہ 18 سال ہے, 17 سال ہے یا 18 سال ہے, ان کو کیا کہیں گے, کہ ان کو کیا سبق ملا اس چیز سے, یا انہوں نے یہ جو بات پھیلائی ہوئی تھی کہ جی دوازرہ کی اتنی ایج ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو گئے, تو کیا خیال ہے, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ میں نے ویسے کبھی ایسی حرکت کی نہیں ہے, لیکن آج جو چیزیں مطلب یہ میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ مجھے بار بار کال کر کے وہ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں, تو ان کے لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ کا مطلب بتا دیں. یہ کا مطلب میرا خیال میرے دیکھنے والوں کو بھی پتا ہوگا, اور جن کے لیے یہ چیز ہے ان کو بھی پتا چل گیا ہوگا. اگر یہ کسی کو برا لگا ہو تو میں اس سے میں معذرت چاہتی ہوں. میرا ایسا کوئی کسی کو ہرٹ کرنے کا یا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ڈے 1 سے یہ لوگ یہ کہتے آئے ہیں جھوٹے یوٹیوبرز, تو یہ اب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جھوٹا کون تھا, کون سا یوٹیوبر جھوٹا تھا, کس نے غلط رپورٹنگ کی, کس نے عوام کو گمراہ کیا. انہوں نے جو منجن بیچا, انہوں نے بڑی کوشش کی اپنا منجن بیچنے کی, ٹھیک ہے وہ کسی حد تک بکا, لیکن اب آ کے سب نے دیکھ لیا کہ وہ جو منجن یہ بیچ رہے تھے وہ فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے آپ کو کہو میں ایکٹریس, میں ماڈل, میں یہ میں وہ, تو وہ آپ بولنے سے نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کو کر کے دکھانا ہوتا ہے, آپ کو ثبوت دینے ہوتے ہیں. آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ کیمرے کے آگے آ کے بول دیتے ہیں. مطلب ہر بندہ غلط ہے, ہر بندہ غلط ہے, صرف یہ ایک صحیح ہے. اور ان کے جو دو انہوں نے اب کوئی پیڈ یوٹیوبرز انہوں نے رکھے ہیں, صرف وہ صحیح ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں خواتین کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں ویڈیو کے اندر, یہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, اس کے اندر یہ لگا رہے ہیں, اور وہ عورت یہ جو ان کے یوٹیوبرز وہاں پہ گئے تھے جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا. تو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے پہلے جھوٹ نہیں بولا تھا, میں نے پہلے جو بولا تھا وہ میں نے سچ بولا تھا. یعنی کہ جو انہوں نے ہمیں اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میں نے سچ بولا ہے. اور ان کو پھر بھی شرم نہیں آ رہی, وہ چیز یہ اپنے چینل پہ بھی چلا رہے ہیں. ان کو مطلب ایک ڈٹائی کا اینڈ دیکھیں کہ اتنے یہ لوگ ڈھیٹ ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, بول کیا رہے ہیں. پھر ایک اور بڑی شرمناک بات ہے, یہ کہتے ہیں یہ جھوٹے یوٹیوبرز, تو سب سے بڑی جھوٹی تو یہ خود ہے. وہ ایسے کہ آپ نے قرآن اٹھایا تھا, اور قرآن اٹھا کے عوام کے سامنے آپ نے یہ بات بولی تھی کہ میں آج کے بعد مہدی علی بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. اس کے باوجود ان کی زبان نہیں رکی, اس کے باوجود روز یہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. اور کل تو انہوں نے اینڈ کر دیا کہ انہوں نے مہدی بھائی کے لیے جو الفاظ بولے کہ جی مہدی بھائی جو ہیں وہ ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے, ان کا دماغی توازن
ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے, جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے, اس کے بعد میرا خیال ان سب کا دماغی توازن کافی حد تک خراب ہو گیا ہوگا, اور ان کو ڈیفینیٹلی کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ اپنا علاج کروائیں اور اس میں اپنی زبان کا بھی علاج کروائیں, تاکہ ان کو تھوڑا بولنے کا صحیح آ جائے کہ جی ہاں ہم نے کس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں. جو کچھ ہے وہ عوام کے سامنے ہے. اچھا میڈم بشرا, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس کیس کو دیکھ رہی تھی, کیس کور کر رہی تھی, تو لوگ کہتے تھے, یوٹیوبر کہتے تھے کہ جی اس میڈم نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور 2000 کے والد سے, اور انہوں نے پیسے کھا کے اس لیے وہ اس کی حمایت کے لیے بات کرتے ہیں, اور یہ یہاں تک کہ آپ سچ کے لیے کھڑی تھی اور سچ کے لیے سب کچھ دکھا رہی ہوتی تھی کہ جی یہ دیکھیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, تو پھر بھی لوگ یوٹیوبر جو تھے وہ آپ کو کہتے تھے کہ جی اس نے پیسے کھائے ہوئے. تو اب کیا خیال ہے کہ جو ثابت ہو چکا ہے وہ جھوٹے ہو گئے اور آپ سچی ہوگی, اس میں کیا ہے, آپ کیا کہیں گی؟ اچھا آپ یہ دیکھیں, یہ میرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم پیڈ یوٹیوبرز ہیں اس لیے ہم ان کی حمایت کریں. تو مہدی علی بھائی کے حق میں تو پوری عوام کھڑی ہے, پوری دنیا ان کے لیے کھڑی, تو کیا انہوں نے پوری دنیا کو پیسے دیے ہیں کہ جو وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں حلفاً کہتی ہوں کہ آج تک مہدی بھائی نے یا ان کے کسی فیملی ممبر نے مجھے 1 روپیہ نہ دیا, نہ میں نے لیا, نہ انہوں نے کبھی مجھے اس طرح کی آفر کروائی, نہ میری کبھی ان کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی. ہمارا مہدی بھائی کے ساتھ جو تعلق ہے, میرا جو تعلق ہے, وہ ایک بہن بھائی کا ہمارا رشتہ بن چکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں جو بھی کر رہی تھی ان کے لیے کھڑی تھی, اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑی رہوں گی. اور صرف مہدی بھائی کے لیے نہیں, ہر اس بہن بیٹی کے لیے میں کھڑی ہوں گی جو ظلم کا شکار ہے, ٹھیک ہے, یا جن کے والدین اسی طرح پرابلم میں ہر اس بہن بیٹی کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہوں گی, اور اسی طرح سے حق سچ کا ساتھ دیتی رہوں گی. یہ باتیں بالکل غلط ہیں کہ یہ ایکچولی یہ خود پیڑ ہیں, یہ باتیں ان کی طرف سے نکلی تھی کہ یہ انہوں نے یوٹیوبرز کو پیسے دیے, انہوں نے کیونکہ ان کو پتہ ہے, کیونکہ یہ خود دیتے رہے یوٹیوبرز کو پیسے, ان کو خود جو ہے پیسے ملتے رہی. جو فیمیل یوٹیوبر ہے جو اپنے آپ کو ایکٹریس ماڈل ہوسٹ کہتی ہیں, فلاپ, تو یہ ان کو شاید پیسے ملتے رہے, اس لیے انہوں نے کہا ہمیں ملے ہیں تو پھر ان کو بھی ملے ہوں گے. تو یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ خود ہیں دوسرا بھی ویسا ہو. میں نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, بات ختم. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ اس سب جو محنت تھی, جو شروع سے 2-3 مہینے ہو گئے محنت کر رہے تھے, اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وکیلوں کو جاتا ہے یا 2000 کے والد کو جاتا ہے؟ اس کا 110% جو کریڈٹ ہے وہ مہدی بھائی کو جاتا ہے, کہ جس طرح سے وہ ایک باپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا, اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا. آپ دیکھیں یہ بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں ایان, کہ آپ میڈیا پہ آ کے اس طرح کی بات کریں. پوری دنیا میں یہ چیز ہو چکی, لیکن وہ شخص اپنے موقف سے نہیں ہٹا, وہ کھڑے رہ کے نہیں مجھے میری بیٹی چاہیے, میری بیٹی غلط ہاتھوں میں پھنس گئی ہے, میری بیٹی گینگ میں پھنس گئی ہے, مجھے میری بیٹی چاہیے. انہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی. پھر انہوں نے مجھ سے یہ بھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک 2000 کی بات نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی بہن بیٹیوں کی بات ہے, میں پورے پاکستان کی بہن بیٹیوں کے لیے لڑا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ میڈیا پہ آئے ہیں. میڈیا پہ آنا آسان بات نہیں ہوتی ہے, اور اسپیشلی اس طرح سے آنا. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ مہدی بھائی کو جاتا ہے. وہ اگر ابھی تک انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ نہ لیا ہوتا تو شاید حالات یہ نہ ہوتے. اور پھر اس کے بعد جو سارا کریڈٹ ہے وہ ناصر جبران صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہمارے پاکستان کے برانڈ ہیں, وہ ان کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. اور لاہور کے اندر جو فیاض رامے صاحب ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فیاض رامے صاحب نے پنجاب سے بہت اچھا کیس لڑا ہے, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے. ان کو بھی ہم جتنی داد دیں اتنی کم ہے. وہ یہاں سے سارے معاملات جو ہے وہ فیاض رامے صاحب دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے. جو بھی یہاں پہ پٹیشنز دائر کرنی تھی, کیس کو کس طرح سے کرنا تھا, بچی انہوں نے یہاں سے پروڈیوس کروا کے دی, سارا کچھ تھا. مطلب پولیس کے ساتھ وہ ان کی کوآرڈینیشن تھی. فیاض رامے صاحب کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی ان کی, جب کورٹ ان کو بلائے گی, تو کیا خیال ہے کہ یہ 2000 ریٹرن ہوگی یا آگے کیس چلے گا؟ دیکھیے جی, عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ کلیئر کر دیں مجھے کہ پہلے جب میڈیکل ہوا تھا 2000 کا, تو انہوں نے ایج اوور کر دی تھی اور اب ایج کم کر دی ہے, تو کیا اس کا جو کس پہ سوالیہ نشان ہو سکتا ہے؟ نادرا پہ ہو سکتا ہے یا ڈاکٹرز پہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں شک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میڈیکل جو بنوایا گیا ہے وہ ہمارے جو مستقبل کے ڈاکٹر ظہیر صاحب ہیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے, تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ میڈیکل جو فیک بنایا ہے, تو انہوں نے اپنی پسند کی جو ہے اس کے اندر ڈیٹ اس میں فکس کروا دی, کہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ صحیح آ گئی, تو عمر اس کی صحیح آ گئی, تو میں تو پھنس جاؤں گا.
تو وہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ جو ہے فیک میڈیکل جو بنوایا تھا, اس کی حقیقت بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. دیکھیں جو میڈیکل پہلے بنوایا تھا تو پھر وہ جن ڈاکٹر نے بنوایا تھا یا بنایا تھا تو وہ پھر سسپینڈ کیوں ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا مطلب ایک سوالیہ نشان ہے. اب جو بچی کی ایج آئی ہے اس کو لے کے, اور پہلے تو جو سب چیزیں وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ نمایاں ہے. تو جی ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ میڈم بشرا شکیل, اور انہوں نے جو بھی موقف دیا ہے کہ 2000 کے کیس پہ, اور جو میڈیکل کی رپورٹ آ چکی ہے وہ انڈر ایج آئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لائے عمل ہوتا ہے اور کیا کیس بنتا ہے. تو دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان صبح کو اجازت دیجیے کہ دیکھتے رہیں تم پاکستان. اللہ حافظ.